للہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعترتہ المجتبی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آیت نمبر 60 اور فرمایا اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اس وقت کو جب یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا کہ پتھر پہ اپنی لاٹھی مارو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا پس پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے۔ قرآن پاک کوئی واقعات یا ناول یا قصے کہانی کی تو کتاب نہیں ہے کہ ہر واقعے کو ترتیب سے بیان کیا جائے، یہ تو عبرت کا سامان ہے، اس لیے واقعات میں ترتیب نہیں، جہاں مناسب سمجھا جس بات کی ہدایت اور رہنمائی اسی کو بیان کر دیا۔ تو یہ واقعہ بھی وادی تیہ کا ہے، یعنی جب یہ وادی میں سرگرداں تھے، وہاں پانی کی قلت تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو چشمے 12 تو 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کا الگ چشمہ۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ تحقیق جان لیا ہر لوگوں میں سے ہر جماعت نے اپنے مشرب پینے کی جگہ کو۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ اللہ نے فرمایا آسمان سے آنے والا رزق اور چشموں سے نکلنے والا پانی کھاؤ پیو، رزق کو کھاؤ اور پانی کو پیو، لیکن وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو۔ اس آیت مبارکہ میں گزشتہ مضمون کو مکمل کیا گیا ہے کہ وادی تیہ میں جب بنی اسرائیل کو پیاس نے ستایا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال دعا کی، 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر چٹان سے جاری کر دی۔ تو پتھروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ان سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ ان کے قبیلوں کی تعداد 12 تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک پتھر پر اپنی لاٹھی ماری، تو یہ لاٹھی جو تھی یہ آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، یہ لاٹھی انبیاء سے ہوتے ہوئے یہ لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، اپنے سسر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی، 10 سال بکریاں چرائی۔ تو وہ لاٹھی جب آپ مدین سے مصر آنے لگے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور دیگر اسباب دنیا کے ساتھ، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ لاٹھی ہدیتاً تبرکاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ یہ وہی لاٹھی ہے کہ جو ساحروں کے مقابلے میں ان کے اژدہاؤں کو ہڑپ کر گئی اور لاٹھی بن گئی، تو جس سے معجزات ظاہر ہوئے۔ تو اس لاٹھی کی یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کی چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہوتی، تو تبرک جو ہے بے آثار الصالحین اس سے ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ لاٹھی آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے ہوئے تھے، تو بہرحال انبیاء سے ہوتے ہوئے یہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گئی، اور وہ پتھر 4 کونوں والا تھا، انسانوں کے سر کی طرح تھا۔ تو یہ معجزہ دیکھ کر بنی اسرائیل پر لازم تھا کہ اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچے دل سے اتباع کرتے اور نبیوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے سے باز آتے، لیکن پتھر سے پانی نکلتے ہوئے دیکھ کر بھی ان کی آنکھوں سے نہیں پانی آئے، ان کے دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوئے، نرم نہیں ہوئے۔ پتھر سے پانی دیکھ لیا تو اب ان کے دلوں کو بھی، سب سے سخت چیز تو پتھر ہے، ان کے دلوں کو بھی نرم ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوئے، ذرا بھی نرم نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ یاد کیجئے اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے نکالے ہمارے لیے مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وہ چیزیں جن کو اگاتی ہے زمین، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ چیزیں اگائے، وہ چیزیں ہمیں دے جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا
ترکاری میں سے، و قصائہا اور ککڑی میں سے، و فومہا اور مسور کی دال میں سے، و عدسہا اور پیاز، و فومہا اور گندم، و عدسہا اور مسور کی دال، و بصلہا اور پیاز وغیرہ۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا تم بہترین چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر کاشتکاری کرو، محنت کرو، مشقت کرو، اور موسموں کے مطابق چیزوں کو کاشت کرو، ان کے پکنے کے وقت کا انتظار کرو، اور اس شدت اور تکلیف سے گزرو، پھر تمہیں وہ جو چیزیں زمین اگاتی ہے، غلے، نباتات، فصلیں، ترکاریاں، تھوم، لہسن، پیاز، دالیں، یہ ملے۔ تو یہ تم پھر اس عمل سے گزرو۔ تمہیں فری میں آسمان سے برکت والے کھانے فریش آ رہے تھے، تم نے ان کا انکار کیا، تو اب ذرا یہ بدبودار چیزیں، پیاز، لہسن، ان کو اگاؤ اور یہ کھاؤ۔ اہبتوا مصرن، اب تم اتر جاؤ کسی بھی شہر میں، آبادی میں، فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اب کاشتکاری کرو۔ وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور مسکینی، عاجزی مسلط کر دی گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ کاشتکاری اور یہ تو تکلیف دہ عمل ہے، سخت یک بستہ ہواؤں میں، ٹھنڈی راتوں میں کھیتوں کو پانی لگانا پڑتا ہے، وبا ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، مختلف بیماریوں سے ان کو بچانا پڑتا ہے۔ وباء بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ان کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ تھے اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے، اور اس وجہ سے بھی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ تھے نبیوں کو ناحق قتل کرنے والے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی گستاخی کا ایک اور گستاخی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر محنت و مشقت کے کھانے کے لیے من و سلوا اور پینے کے لیے چشموں کا ٹھنڈا پانی عطا فرمایا۔ انہوں نے شکر ادا کرنے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دالوں، سبزیوں، گندم اور پیاز، لہسن کا تقاضا شروع کر دی۔ کہنے لگے جی ہم تو ایک ہی قسم کا کھانا روزانہ کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں، اب ہم زمین کی پیداوار میں سے اپنا حق لینا چاہتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ دیکھو، قیمتی چیز کو چھوڑ کر، گھٹیا اور اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا چیز کو لینا چاہتے ہو، یہ تمہاری عقل پر پردہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو؟ لیکن وہ نہیں مانے۔ تو پھر ان سے کہا گیا کہ تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، تمہیں وہاں یہ چیزیں آسانی سے دستیاب ہو جائیں گی، لیکن اس کا یعنی یہ چیزیں ملیں گی لیکن کاشتکاری کرنی پڑے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پر ہمیشہ کے لیے ذلت مسلط کر کے تمہارا سکون چھین لیا جائے گا۔ تمہارے پاس مال، دولت، اقتدار، حکومت ہوئی بھی تو ذلت تمہارا مقدر رہے گی۔ ابھی دنیا میں جتنی بھی چیزیں زمین سے اگتی ہیں، یہودی کمپنیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے قبضے میں، پوری دنیا میں زرخیز اور زرعی ممالک میں یہ زمینیں ٹھیکے پہ لیتے ہیں، وہاں یہ چیزیں اگاتے ہیں، ان سے مشروبات اور مصنوعات بناتے ہیں، اور پھر ان پر اجارہ داری قائم کر کے لوگوں کو فوڈ کے نام پر فروخت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی سرشت جو ہے ان کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، ان کی عادت۔ تو عزت بھی، مال بھی، اقتدار بھی، سلطنت، سب ان کا اللہ پاک نے چھین لیا کہ ناشکری کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ذلت، قلبی بے سکونی، اللہ کی ناراضگی۔ یہ وہ اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے یہ ان چیزوں کا شکار ہوئے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے، انبیاء کو شہید کرتے، اللہ اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کرتے، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، آیت نمبر 62۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، صحابہ کرام، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ ایک ہے یہودی، ایک ہے بعد میں جو یہودی ہوئے۔ جو نسلی یہودی ہیں وہ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل،
لیکن کچھ لوگوں کو انہی یہودیوں نے پڑھا لکھا کے یہودی بنا لیا، تو وہ اور ہیں۔ یہودیت ایک نسلی مذہب ہے، یہ ہر قوم کے لیے نہیں، لہذا یہودیوں کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کی کسی کو دعوت دیں۔ بنی اسرائیل کے تمام مذاہب، ان کی تعلیمات ایسی تھی، صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا حضرت مجھے کوئی رہنمائی فرمائے تاکہ میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تیرا تعلق کس قوم سے؟ اس نے کہا جی حضرت میرا تعلق قبطی قوم سے۔ آپ نے فرمایا اگر تو بنی اسرائیل میں سے ہوتی تو میں پھر تمہیں دین کی تعلیم دیتا، کیونکہ میں تو بنی اسرائیل کی گم گشتہ راہ بھیڑوں کی جانب بھیجا گیا، میں تمہاری طرف بھیجا ہی نہیں گیا، اسے آپ نے کوئی تعلیم نہیں دی۔ تو لہذا لیکن مدینہ میں آ کے یہودیوں نے بہت سے اپنے تعلیمی ادارے قائم کر کے وہاں کی مقامی آبادی کو اپنی تعلیمات سے متاثر کر کے یہودی بنا لیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہو گئے یہودی، تھے نہیں یہودی۔ ابھی بھی دنیا میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو یہودی ہو گئے ہیں۔ یہ روس کی بعض ریاستوں کے لوگ جو ہے ان کو یہودی کر لیا گیا ہے، ورنہ نسلی یہودی تو بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔